أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وماذا عليهم، اور کیا نقصان ہوتا ان کا، لو آمنوا باللہ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، اس مال میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے ان کا مکمل علم رکھتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی زیادتی نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر وہ کوئی نیکی ہو، یضاعفھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دو چند فرما دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے اپنی طرف سے، عطا کرے گا اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، بڑا اجر. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، سو کیا حال ہوگا ان کافروں کا، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، بشہید، ایک گواہ، وجئنا بک، اور ہم آپ کو بھی لائیں گے، علی ہؤلاء، ان لوگوں پر، شہیداً، بطور گواہ کے. یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے کافر لوگ، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ بھی، عصوا الرسول، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض، کاش برابر کی کر دی جائے ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے. وماذا علیہم لو آمنوا، اور کیا نقصان ہو جاتا ان کا، کیا آفت پڑتی ان پر، لو آمنوا باللہ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا مما رزقہم اللہ، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رزق عطا کیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو پورے طور پر جانتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر وہ کوئی نیکی ہو، یضاعفھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دو چند فرما دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور عطا کرے گا اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، بڑا اجر. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، سو کیا حال ہوگا، اذا جئنا، جب ہم لے کر کے آئیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، ایک گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء، اور ہم آپ کو بھی لے کر کے آئیں گے، علی ہؤلاء، ان پر، شہیداً، بطور گواہ کے. یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض، کاش ان سے زمین کو
برابر کر دیا جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس گروہ کا تذکرہ کیا تھا جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا، اور وہ لوگ تھے جو یا تو بخل سے کام لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اور اگر خرچ کرتے ہیں تو رسم و رواج کی نظر کر دیتے ہیں۔ کوئی اس طرح کا رسم چل پڑی ہے تو اس میں خوب لگا دیں گے تاکہ ہمارا بھی نام ہو، وہ جی یہ کیوں رسم انجام دی؟ کہا جی اس لیے کہ معاشرے میں میری ناک نہ کٹ جائے، لوگ کیا کہیں گے یہ کیوں نہیں کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور ریا کرتے ہوئے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ویسے اللہ کے لیے اور اخلاص کے لیے مال نہیں خرچ کرتے۔ اسی تناظر میں، اسی تسلسل میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور انداز گفتگو اپناتے ہوئے جو انسانوں میں بھی عام رائج ہوتا ہے کہ جب آدمی اک جاتا ہے کہہ کر کے بات، تو پھر آخر میں بطور تأسف کے کبھی کبھی جملے ادا کیے جاتے ہیں۔ تأسفاً اس طرح کہا جاتا ہے، افسوس یار اگر تم یوں کر لیتے تو تمہارا کیا جاتا، اگر اس طرح کر لیتے تو تمہارا کیا جاتا۔ سو اللہ تبارک و تعالی بھی وہی انداز جو انسانوں کا ہے وہی اپناتے ہوئے ایک اور انداز سے تبلیغ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا آفت پڑ جاتی تمہارے اوپر، تمہارا کیا جاتا، کیا نقصان ہو جاتا تمہارا، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت پر ایمان لے آتے تو تمہارا کیا جاتا، یعنی تمہارا اس میں تو نقصان نہیں، جو چیز تم نے اپنا رکھی ہے اس میں تمہارا کیا ہے، نقصان ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ پیچھے کہا تھا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، یعنی اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کہ کیا آفت پڑ جاتی اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے۔ دونوں جگہ انداز تبدیل ہے۔ پیچھے کہا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، مال کی نسبت کر دی لوگوں کی طرف کہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور یہاں رزق کی نسبت کر دی اللہ نے اپنی طرف کہ رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اسی سے فرق سمجھ میں آ گیا کہ جب آدمی مال کو اپنا مال سمجھتا ہے تو پھر رسم و رواج کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن جب اس رزق کو یہ سمجھے گا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر لا محالہ اس اللہ ہی کے لیے خرچ کرے گا۔ اس لیے یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے، تو مال کو اللہ کا دیا ہوا سمجھ کر کے خرچ کرو گے تو پھر وہ اچھی جگہوں میں لگے گا، جب اس کو اپنا سمجھ کر کے کرو گے تو پھر من مانیاں ہوں گی۔ فرمایا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے ان کو روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، اس کو اگر وہ خرچ کرتے تو کیا آفت آ جاتی ان پر۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ پوری طرح ان کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کون اس کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کو بھی جانتا ہے، اور کون دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ذرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ذرہ جو ہے نا وہ ایک لال رنگ کی ایک چیونٹی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی سی جو نظر نہیں آتی، کافی ساری آ جاتی ہیں، اس چھوٹی چیونٹی کو کہا جاتا ہے ذرہ۔ اور ذرہ کا اطلاق ان شعاؤں کے اوپر بھی ہوتا ہے جو روشن دان سے شعاع آتی ہے اور سورج کی جو روشنی آ رہی ہوتی ہے، اور اس میں وہ جو ذرے ہیں جو پکڑے نہیں جاتے، آدمی جتنی مرضی کوشش کرے ہاتھ میں نہیں آتے، اس ذرے کو بھی اس کو کہا جاتا ہے ذرہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی زیادتی نہیں کرتا۔ ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلی ہی، کسی چیز کو اس کے مقام مرتبے سے ہٹا کر کے رکھ دینا، یہ ہے ظلم۔ تو کیا مطلب ہوا
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا نہ ہو اس کو سزا مل جائے، کسی نے نیکی کی ہو اور اس کو بدلہ نہ ملے، یا کسی نے گناہ تھوڑا کیا اور اس کو زیادہ سزا مل جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ ورنہ تو تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام زمین اور آسمان والوں کو عذاب دے دے، عذاب میں مبتلا کر دے، تو بھی یہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی ذات تو مالک ہے، خالق ہے، حقیقی خالق اور مالک جب وہی ہے تو مالک اپنی مملوک میں جو مرضی کرتا پھرے۔ آپ کو پوچھنے کا کوئی حق ہے؟ ایک آدمی کا اپنا مکان ہے، وہ جا کر کے اس میں مارنا شروع ہو جائے، آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں بھائی کیوں مار رہے ہو؟ کیونکہ اس کا اپنا مکان ہے۔ تو یہ ہم سارے کے سارے اللہ کی مملوک ہے، جب مملوک ہے تو مالک کو پورا کا پورا حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اور زیادہ دیتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر وہ ذرے کے برابر نیکی ہو، ذرے کے برابر نیکی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 چند فرما دیتا ہے۔ اب وہ 2 چند جو ہے قرآن میں مختلف جگہوں پہ اس کو بیان کیا گیا کہ کس طرح کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک کھجور جو ہے اللہ احد پہاڑ جتنی بنا کر کے واپس دے گا، ایک کھجور آدمی دے گا احد پہاڑ جتنا اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم اس کو 10 دیں گے، لیکن برائی جتنی کرے گا اتنا ہی اس کو کیا ہوگا؟ بدلہ ملے گا۔ تو 10 تو کم از کم مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار ہے؟ وہ فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ عطا کرے گا اپنی طرف سے اجرًا عظیمًا، اجر بھی عظیمًا، بہت زیادہ۔ انسانوں تمہارے فہم و گمان میں بھی نہیں کہ وہ کتنا ہے، وہ ابھی تک کسی کو نہ ملا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخرت کی نعمتیں جو ہے نا، لا عین رأت، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا تصور آیا۔ ایسی نعمتیں وہ ادھر ہی جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ اپنی طرف سے کتنا زیادہ عطا کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ایک حال ذکر فرمایا ہے، اور کہ آخرت میں جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی ہر امت پر ایک گواہ لے کر کے آئے گا، اور مشہور تفسیر کے مطابق اس گواہ سے مراد وقت کا نبی ہوگا جو اس امت کی طرف مبعوث ہوا ہے۔ وہ نبی آ کر کے گواہی دے گا اپنی امت کے خلاف یا اس کے حق میں، جو بھی جیسا اس کا عمل ہے، یہ گواہی دے گا، ہر نبی آئے گا۔ اور یہاں تک بھی روایتوں میں آتا ہے کہ بعض امتوں کے سارے لوگ انکار کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی تمہارے پاس نبی نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کوئی بندہ نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے کچھ آ کر کے بتلایا ہی نہیں۔ اس پر ان سے پوچھا جائے گا، نبی سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے میں نے پہنچایا، اچھا گواہ پیش کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس امت کے خلاف میری امت کھڑی ہو کر کے کیا دے گی؟ گواہی دے گی، ہاں آپ کے نبی نے پیغام پہنچایا ہے۔ تو پھر وہ جرح کرے گی اس امت پر کہ تم کیسے، تمہارے تو بہت بعد آئے ہو، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم گواہی جو ہے بطور مشاہدہ کے نہیں دے رہے، ہم نے دیکھا تو نہیں، یہ بطور علم کے دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن آیا تو قرآن نے خبر دی تھی۔ ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی، اس قوم نے، عاد نے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا۔ سمود کی طرف جو حضرت صالح گئے تھے تو حضرت صالح کو قوم سمود نے جھٹلایا۔ ہم نے قرآن میں پڑھا، اور قرآن رب کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، ہم اسے علمی طور پر گواہی دے رہے ہیں، تو ان کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ ہر امت پر وقت کا نبی جو ہے وہ آ کر کے گواہی دے گا، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کے خلاف
ہاؤلا، اس ٹائم اشارہ کر کے بتلایا گیا، ہاؤلا یہ جو لوگ موجود ہیں نا جو آپ کی بات نہیں مان رہے، ان کے خلاف آپ کو کیا بنایا جائے گا؟ گواہ بنایا جائے گا۔ یہ جو آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، ان کے خلاف آپ کو گواہ۔ اب بعد کی جو امت ہے، اس کے بعد جو آئی ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، انتم تسألون عنی، تم سب سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، وکیف انتم قائلون، اور تم لوگ پھر کیا جواب دو گے؟ جواب میں کیا کہو گے؟ ماذا انتم قائلون، تم لوگ جواب میں کیا کہو گے؟ تو سب صحابہ نے یہ کہا، قالو، ان سب نے کہا، نشہد قد انک قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ، کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت ادا کی اور آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا اور امت کی خیرخواہی تک خیرخواہی پہنچا دی۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو جو ابھی موجود ہے نا، ان کے خلاف تو وقت کا پیغمبر گواہی دے گا، بعد کی جو امت ہے، فرمایا اس بارے میں جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں وہی بات کہوں گا جو میرے صالح نیک بھائی حضرت عیسیٰ نے کہی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا تھا کہ اے اللہ، کہ جب تک میں ان میں تھا تب تک تو مجھے بات پتا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے، لیکن فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ جب تو نے مجھے پر اٹھا لیا تو اس کے بعد ان کا کیا حال رہا وہ تو میرے علم میں نہیں، تو ہی ان پر کیا ہے؟ واقف ہے۔ تو اس سے ایک بات تو پتہ چلی کہ گواہ، بطور گواہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا، وہ اس وقت کے لوگوں کے اوپر، بعد کے لوگوں کے اوپر اس طرح تو نہیں، دیگر صلحاء کی ہاتھ گواہی دیں گے، چمڑے گواہی دیں گے۔ اس لیے صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ اتنی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کو علامتوں اور نشانیوں سے پہچان لوں گا، کہ میری امت کے لوگوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس سے مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ میرا امتی جا رہا ہے، اس کا ماتھا چمک رہا ہے، یہ ادھر سجدہ دیتا تھا، اس کا ماتھا، یہ منہ دھوتا تھا، اس کا چہرہ چمک رہا ہے، یہ ہاتھ دھوتا تھا، بازو اس کے چمک رہے ہیں، یہ چیزیں جب چمک رہی ہوں گی اس روشنی سے مجھے معلوم ہو جائے گا یہ میرا امتی ہے۔ تو اس سے پہچان ہوگی میری امت کی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ شہید کا معنی جو گواہ ہے اس کا حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کہ اب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں حاضر ہے، ہمارے ہر بات سے واقف ہے، یہ قرآن یہاں یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ قیامت والے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے، اور اس لیے ہاؤلا کا جو اشارہ ہے ان کافروں کی طرف، یا پھر یہ ہے کہ ان انبیاء جو گزر چکے ہیں، انبیاء، ان کے اوپر آپ کو گواہ لے کر کے آئے گا کہ آپ ان انبیاء کی تصدیق کر دیں، تو آپ کو بھی بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا۔ اور آخرت کا ایک حال بیان کیا، فرمایا یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کافر لوگ تمنا کریں گے، وعصوا الرسول، وہ لوگ بھی آرزو کریں گے جنہوں نے رسول کی نافرمانی کر دی، لو تسوا بہم الارض، کاش زمین پھٹ جائے اور زمین میں ہم بالکل برابر کر دیے جائیں، مطلب ریت ہو جائے، کنت ترابا، ہم میں مٹی ہو جاؤں، ہر کافر کی یہ تمنا ہوگی، کیونکہ جب اس طرح کے حالات، جس چیز کا بندہ انکار کر رہا ہو کہ قیامت ہے ہی نہیں، سرے سے انکار کر رہا ہو، اور پھر وہ آ جائے اور پھر وہ جائزہ لینا شروع ہو جائے، وہ جو ساری جزا اور سزا کی ترتیب قائم ہو جائے، تو ایسی صورت میں تو اس کو اپنی ہلاکت کا مکمل یقین ہو جائے گا، تو وہ کہے گا لو تسوا بہم الارض، کاش زمین ان کو برابر کر دیتی، زمین برابر کر دیتی، مطلب وہ زمین میں نیست و نابود ہو جاتے، کیونکہ آخرت کا جو مقام ہے نا یہ بہت سخت مقام ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کسی پر ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سینگوں والی بکری کو، جو بے سینگ کے بکری کو سینگ مار کر کے زخمی کرے گی نا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اور بے سینگوں والی بکری سے بدلہ دلوائے گا۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی مکلف ہے، لیکن ظلم تو اس نے کیا نا، کہ سینگوں والی بکری نے بے سینگوں والی کو مار دیا۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، غریب کو مت ستائے، کسی کو طاقت دے رکھی ہے، کمزور کو مت ستائے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھے کہ اللہ جو مکلف بھی نہیں، بکری تو مکلف نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ صرف اور صرف انسانوں کو یہ انصاف ہوتا ہوا دکھلائے گا کہ کوئی ظلم زیادتی آج چھپ نہیں پائے گی۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کوئی بکری نہ جہنم میں جائے گی نہ جنت میں جائے گی، یہ صرف بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ کونوا ترابا، اب مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ آخرت کی جگہ ایسی ہے، یہ کوئی دنیا کی عدالت تو نہیں ہے کہ یہاں ہم چیزیں چھپا لیں گے یا کوئی چیز اوپر کیمرہ توڑ دیں گے، یہ بات نہیں۔ یہ وہ اللہ کی وہ ہستی ہے کہ جس کے سامنے کوئی بات پھر چھپ نہیں سکتی، ہر بات کا وہاں حساب دینا ہوگا۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔